السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مولر پریگنینسی یا جو ہے نا ٹروپوبلاسٹک پریگنینسی کے بارے میں کہ مولر پریگنینسی کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، سمٹمز کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی علامات کیا ہے، وجوہات کیا ہے اور اس کو آگے لے کر جا سکتا ہے کہ نہیں، یا اس کو جو ہے نا مولر پریگنینسی ہونے کے بعد اس کو جلد ہی ریموو کرانا چاہیے۔ تو ان سب کے بارے میں جو ہے نا آج ہم بات کریں ہیں، سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مولر پریگنینسی وہ پریگنینسی ہے جو پیشنٹس کی آول ہوتی ہے، یعنی جو ٹروپوبلاسٹک ٹیشو ہوتی ہے وہ جو ہے نا اس کی گروتھ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جیسے کہ پریگنینسی کی گروتھ بڑھتی ہے تو اسی طرح مولر پریگنینسی کی بھی گروتھ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے انگور ٹائپ کی جو گچی ہوتی ہے، جیسے انگور ٹائپ کی گول گول، یا جیسی کسی پیشنٹ کو اگر پی سی او ایس ہو جائے، یعنی پالیسسٹک جو ہے نا اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے تو اس میں بھی الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جیسے سوراخ ٹائپ ہوتی ہے وہ نظر آتے، اور اس میں بھی انگور کی گچی کی طرح جو ہے نا وہ نظر آتے الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت۔ تو اگر کسی پیشنٹس کو یعنی پریگنینسی ہو جائے اور اس میں جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت یہ چیز نظر آ جائے تو آپ سمجھے کہ اس کو مولر پریگنینسی ہے، یعنی انگور کی گچی کی طرح سیم جو ہے نا مولر پریگنینسی ہوتی ہے۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہے، ایک ٹائپ میں جو بیبی کا جو ہے نا پارٹ ہے باڈی کا وہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن دوسری ٹائپ میں جو ہے نا بیبی کا پارٹ نظر نہیں آتا، جسے ہم جو ہے نا ٹروپوبلاسٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہائی رسک پریگنینسی ہے، اس میں مریض کو شدید بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا پتہ جو ہے نا وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں چل جاتا ہے، اور جو عورتیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں چیک اپ نہیں کرواتی تو ان کو جو ہے نا چوتھا یا پانچواں منتھ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حمل کو پہلے مہینوں میں جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ میں اس کا پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا بیٹا ای سی جی ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو ہے نا پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ یا اپنی جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ ٹائم سے کروائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ مریض کو مولر پریگنینسی ہے تو اب ہم ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ مریض کو مولر پریگنینسی ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو پیشنٹ کو جس طرح صفائی ہوتی ہے، یعنی پیشنٹ کی ڈی این سی کی جا سکتی ہے، ان کا جو یوٹرس ہے ان کو بالکل کلین کر دیا جاتا ہے، جو ڈی این سی پروسیجر ہے اس کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ آگے اگر پیشنٹ کو مولر پریگنینسی ہوئی ہے اور اس کو کس طرح پھر آگے جلدی کنسیو کرنا چاہیے یا نہیں، تو ہاں مریض کو 6 یا 7 منتھ کے بعد جو ہے نا انہیں کنسیو کرنا چاہیے۔ اب جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ اس کی کوزز کیا ہے۔ اس کی کوزز میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ جینیٹک فیکٹر ہے، مینس کہ یعنی جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا کچھ جو ہے نا ملکوں میں بھی یہ ایشو چلتا رہتا ہے، کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم۔ اب تک تو پاکستان میں بھی یہ پرابلم بہت بڑھتا آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا دوسرا ہے ایج فیکٹر بھی ہے، یعنی اگر کسی پیشنٹس لیڈیز کی 42 یا 43 اس طرح اس سے ایج بڑھ جائے، یعنی وہ 40 سے اوپر ہو جائے یا جو ہے نا 45 کی ہو جائے، تو ایسی عورتوں کو بھی جو ہے نا مولر پریگنینسی کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کی پیٹ کی گروتھ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ جیسے عام کنڈیشن میں اگر پیشنٹ کو پریگنینسی ہے تو وہ دوسرے منتھ میں جو ہے نا بہت کم فیل ہوگا، مینس کہ فیل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا صرف یوٹرس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جب دوسرا یا تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو جائے تو پیشنٹس کا کے پیٹ میں جو ہے نا اضافی جو ہے نا وہ سویلنگ آ جاتی ہے، یعنی پیٹ بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیشنٹس کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پیشنٹ پین کے ساتھ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پیشنٹس کا بی پی بھی ہائی ہو سکتا ہے،
لیکن کچھ پیشنٹس میں یہ سمٹمز نہیں ہوتی، یعنی ان میں سے ایک بھی سمٹمز نہیں ہوتا، تب بھی ان کو مورل پریگنینسی ہوتی ہے۔ اس سے کچھ میڈیسنز کے ذریعے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائپ 2 میں جیسے کہ ہے جس میں بیبی کا بالکل بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے باڈی پارٹس، تو اس میں پیشنٹس کو DNC ہی کروانی پڑتی ہے۔ اور مولر پریگنینسی کا اثر جو ہے نا وہ برین اور لنگس پر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی لنگس اور برینس کو بھی وہ جو ہے نا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے مریض کی چیسٹ ایکس رے کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور مولر پریگنینسی جو ہے وہ اس کو DNC کے ذریعے جو ہے نا وہ کلین کرانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر بیٹا ECG لیول کی بات کریں تو مولر پریگنینسی میں بیٹا ECG کا جو لیول ہے وہ نارمل حد سے کئی زیادہ گنا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔